بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إحراق الدم. معزز ناظرین و سامعین، آج میں ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس موضوع کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا۔ وہ موضوع ہے قربانی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی نام ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی محبت اور اپنی فرما برداری اور اپنے جو خواہشات ہے ان کو قربان کر دیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں: لن ینال اللہ لحومها، کہ تم جو قربانی کرتے ہو وہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ جانور ذبح کرنے کے بعد نہ تو اس جانور کا گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، نہ تو اس کا خون اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو جو چیز مطلوب ہے وہ تقوی ہے، کہ تقوی جو ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، اور اللہ تم سے تقوی ہی چاہتا ہے۔ اللہ تم سے جو جانور قربان کروا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کا جو گوشت ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ اس قربانی کے اندر تمہارا اخلاص کتنا ہے، کیا ریاکاری تو نہیں ہے۔ لیکن افسوس آج کے دور میں بعض حضرات قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھلائے کہ ہم نے قربانی کی، یا ہمارا جانور سب جانوروں میں سے مہنگا ہے، یا بعض حضرات ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اس لیے ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے اور ہماری جو ویوز ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے، وہ بڑھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ ہماری قربانی کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر ہمیں مبارکبادی پیش کریں گے، حالانکہ اللہ رب العزت کے یہاں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ تقوی ہے، کہ انسان کے دل کے اندر کیا نیت ہے، انسان کا کیا ارادہ ہے، کیا وہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو دکھلانا چاہتا ہے۔ اگر اس انسان کی نیت درست ہوگی، اس کی نیت صاف ہوگی، تو وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ اے اسماعیل، میں نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ آپ پورا کیجئے، کہ اللہ نے آپ کو مجھے قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو میں بالکل تیار ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یعنی جس طریقے سے ماقبل میں انبیاء علیہ السلام پر مصیبتیں آئی، مشکلات آئی، انہوں نے اللہ کا دامن پکڑے رکھا، انہوں نے اللہ کی فرما برداری کو برقرار رکھا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے محنت اور مشقت کی، تو اللہ ان سے راضی ہوئے۔ اسی طریقے سے میں بھی جو آپ کا حکم ہے اس میں پورا آپ کو ساتھ دوں گا، آپ مجھے قربان کر دیجئے۔ چنانچہ وہ پورا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور لے کر جب لٹایا تو لٹا کر ان کو ذبح کرنے لگے، تو پورا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی نام ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قربان کر دے، انسان جھوٹ کو چھوڑ دے، انسان گناہوں کو چھوڑ دے، انسان حرام کمائی کو چھوڑ دے، انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں سے اللہ نے اس کو روکا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات جن کا اس نے حکم دیا ہے، جو اوامر ہے، ان کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پابندی کرے۔ اصل قربانی سے مطلب یہی ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہے وہ ختم ہو جائے، انسان کے دل کے اندر جو اس کا نفس جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ نفس قابو میں آ جائے۔ اصل قربانی کا مقصد یہی ہے۔ تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم بری چیزوں سے باز آ رہے ہیں، ہم حرام کمائی سے باز آ رہے ہیں، ہم سودی معاملات سے باز آ رہے ہیں، ہم جھوٹ کو چھوڑ رہے ہیں،
ہم فحاشی سے اجتناب کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو سمجھ لو ہمارے اندر تقوی آ چکا ہے، اور یہی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کے یہاں جو چیز معتبر ہے وہ ہے دل کا تقوی، وہ ہے انسان کے اعمال کس نیت سے ہو رہے، کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا بندوں کے لیے کر رہا ہے۔ اصل یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں مطلوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا، کہ ابن آدم جو یوم النحر میں اعمال کرتا ہے، نیک اور صالح اعمال، ان تمام اعمال میں سے اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو ہے وہ احراق دم ہے، یعنی اس کے راستے میں جانور کو قربان کرنا، اور وہ اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کہ میں جس طریقے سے جانور کو قربان کر رہا ہوں ٹھیک اسی طریقے سے اپنی ان تمام تر خواہشات کو قربان کروں گا، جو خواہشات مجھے غلط کاموں کی طرف لیتی ہے، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دوں گا جو مجھے رب کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کروں گا جو مجھے اپنے رب تک پہنچائے، جس سے مجھے اپنے رب کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ لیکن آج کے دور میں انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہے، فعال رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کو فیس بک پہ چڑھا دیتا ہے، اس کو یوٹیوب پہ چڑھا دیتا ہے۔ ان سب چیزوں کی یہاں اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں پر اگر حیثیت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، کہ ہماری نفسانی جو خواہشات ہیں وہ دب جائے، وہ ختم ہو جائے، کہ ہم جھوٹ سے باز رہے، حسد سے باز رہے، تکبر سے باز رہے، کینہ سے باز رہے۔ اصل قربانی یہی ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت نے ہم پر جو فریضہ عائد کیا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اپنے نفسیات پر قابو کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہی چیز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کہ عبادت تو اصل وہ ہے کہ جو چھپ کر کی جائے، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو رب کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قربانی ایک اہم فریضہ ہے، اس کو ہم اخلاص نیت کے ساتھ کریں، خالص اور خالص یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رب سے ہم سے راضی ہو جائے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملے کہ ہم اپنی نفسیات پر بھی قابو رکھیں، اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔